جزا ملی یہ ہدایتوں کا صلہ دیا وہ چراغ قبر نبی کا تھا جسے کربلا میں بجھا دیا یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا یہ علی کے لال کی ہمتیں یہ سنان و تیر کی دعوتیں یہ علی کے لال کی ہمتیں یہ سنان و تیر کی دعوتیں کبھی نوجوان کا جگر دیا کبھی بے زباں کا گلا دیا کہو دل کہاں سے یہ لائیں گے جو حسین خیمے میں جائیں گے کہو دل کہاں سے یہ لائیں گے جو حسین خیمے میں جائیں گے جسے ماں کی گود سے لائے تھے اسے زیر خاک سلا دیا چمن آپ اپنا مٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے چمن آپ اپنا مٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے نہ جماں جو رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا یہ عنایتوں کی جزا ملی یہ ہدایتوں کا صلہ دیا وہ چراغ قبر نبی کا تھا
جسے کربلا میں بجھا دیا. پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین. کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین. میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے. میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے. میرے شہید تمنا میرے حسین حسین. اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا. اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا. پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین. بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے. بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے. مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین. پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین. کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین. نے بھی مصائب ہونا گھبرائی او زینب. جتنے بھی مصائب ہونا گھبرائی او زینب. ہر ظلم و ستم شان سے سہ جائی او زینب. جتنے بھی مصائب ہونا گھبرائی او زینب. عاشور کی شب آئی علمدار تم ہی ہو. اس قافلے کی قافلہ سالار تم ہی ہو. بچوں کی خبر لیجیو بہلائی او زینب. جتنے بھی مصائب ہونا گھبرائی او زینب. کھو جائے سکینہ تو اسے ڈھونڈ کے لانا. ہو
باپ کے سینے پہ تو آہستہ اٹھانا، بابا نہیں اب آئیں گے، سمجھائیو زینب، بابا نہیں اب آئیں گے، سمجھائیو زینب، جتنے بھی مصائب ہونا گھبرائیو زینب، لے جائیں اگر شام کے دربار میں شامی، تذلیل کی خاطر پائے سجاد گرامی، تم ساتھ بھتیجے کے چلی جائیو زینب، جتنے بھی مصائب ہونا گھبرائیو زینب، جب شام کے بازار سے سرننگے گزرنا، گھبرا کے ستم سے کبھی فریاد نہ کرنا، بس بھائی کا سر دیکھ کے رہ جائیو زینب، جتنے بھی مصائب ہونا گھبرائیو زینب، خیموں میں لگے آگ تو عابد کو جگانا، چھن جائے ردا سر سے تو آنسو نہ بہانا، قیدی بھی بنائے تو چلی جائیو زینب، جتنے بھی مصائب ہونا گھبرائیو زینب، روئے گی میری یاد میں دن رات سکینہ، مر جائے گی زندان میں گھٹ گھٹ کے سکینہ، زندان میں معصوم کو دفنائیو زینب، جتنے بھی مصائب ہونا گھبرائیو زینب، ہم حیدری ماتم کے لیے آئے ہیں بی بی، آخری بند پیش کر رہا ہوں، ہم حیدری ماتم کے لیے آئے ہیں بی بی، اشکوں سے لکھے نوحے غم لائے ہیں بی بی، محشر میں شفاعت کے لیے آئے
घबराई ओ ज़ैनब, जितने भी मसाइब होना घबराई ओ ज़ैनब, हर ज़ुल्म सितम शान से सह जाई ओ ज़ैनब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्म बग़यन बैनहुम व मन यकफ़िर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। दुरूद पढ़े मोहम्मद वालों। अज़ीज़ान मोहतरम, दीन इस्लाम और मार्फत इमाम के मौजू पर आज ये हमारी इसी साल की आखिरी नशस्त है। इरशाद खुदाबंदी है कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। और अहले किताब ने हसद की वजह से उस वक्त इनकार किया जब उनके पास दलील आ गई। वमन यकफुर बिआयातिल्लाह फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। और जिसने अल्लाह की आयतों का इनकार किया तो अल्लाह जल्द हिसाब किताब लेने वाला है। अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि तकरीर जो है उसके दो पहलू हैं, एक दीन इस्लाम और दूसरा है मार्फत इमाम। आयत के क्योंकि आज आखिरी तकरीर है, इसीलिए आयत का जो आखिरी जुमला है पहले उस पर 7-8 आयतें पढ़कर मैं समझाकर फिर मैं आपको फिर उसी दीन इस्लाम पर लेकर आना चाहता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। और क्योंकि आज शब आशूर है, सारी रात जागना है, इसीलिए मैं समझता हूँ क्योंकि आज रात नींद करना हराम है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर टाइम इधर उधर हो जाए तो आप घबराने की कोशिश न कीजिए। इरशाद खुदाबंदी है जो आखिरी लफ्ज़ हैं क़िबला, जो पूरी तवज्जो चाहता हूँ क्योंकि आज नतीजा और इसी साल का जो पैगाम है मेरा वो भी इसमें देना है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमन यकफुर बिआयातिल्लाह, जिसने अल्लाह की आयतों का इनकार किया। आयत का नहीं है, जिसने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, जिसने अल्लाह की आयतों से कुफ्र किया तो अल्लाह उनसे जल्द किताब और हिसाब लेने वाला है। अब एक तो आयत यही कुरान हकीम जो है ये आयत है। अब आइए, क्योंकि कुरान में जिसने भी अल्लाह की आयत का इनकार किया, अब आयत जो आयत अल्लाह की नज़र में हो, भाई जो भी आयत अल्लाह के नज़र में है वो आयत है ना। चाहे ये कुरान हकीम की आयत है जो अभी मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की, इसका कोई इनकार करे तो वो भी काफिर है। तो वो ही अल्लाह अगर किसी और को आयत कह दे, वही अल्लाह अगर किसी और को आयत कह दे। अब मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। सूरत अंबिया में इरशाद हुआ वजअलनाहा वब्नहा आयतल लिल आलमीन, हमने
بی بی مریم کو اور اس کے بیٹے کو عالمین کے لیے آیت قرار دیا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں کیونکہ مجھے 8 آیتیں پڑھنی ہیں اس آیت کے سلسلے میں۔ ویسے لفظ آیت قرآن میں 1000 مرتبہ آیا ہے، لیکن ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں 7-8 آیتیں، تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انبیاء میں وَجْعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے کو عالمین کے لیے آیت قرار دیا۔ پتہ چلا عیسیٰ بھی آیت ہے اور اس کی ماں مریم وہ بھی آیت ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی جناب عیسیٰ بھی آیت ہے اور جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی وہ بھی آیت ہے۔ اس طرح اللہ نے سورۃ المومنون میں ارشاد فرمایا وَجْعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور اس کی ماں جناب مریم کو آیت قرار دیا۔ یعنی اللہ نے الگ الگ کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو صرف عیسیٰ آیت نہیں، اس کی ماں مریم وہ بھی آیت ہے، عیسیٰ بھی آیت ہے، اس کی ماں مریم وہ بھی آیت ہے۔ تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے، اور میں میسیج دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے، کیونکہ میں ایک پڑھا لکھا خطیب ہوں اور میرے ہر قسم کے دوست ہیں جن سے میرا تعلق ہے، تعلقات ہیں، آتے رہتے ہیں، صرف شیعی نہیں، ہر مسلک کے وہ جو محبان اہل بیت ہیں۔ تو ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، جو بھی آل محمد سے محبت کرتا ہے ہم اسی سے محبت کرتے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی ضد نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے۔ اب جو یہ میں خطاب کر رہا ہوں تو اپنے ان بھائیوں سے نہیں جو سبیلے بھی لگاتے ہیں، نیاز بھی کرتے ہیں، کالے کپڑے بھی پہنتے ہیں، اب یہ ان کا نظریہ ایک اور ہے، لیکن وہ محب اہل بیت ہیں، ہمارے ساتھ ماتم بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حیدرآباد شہر میں 90% جو علم ہیں وہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہیں، وہی ماتم کرتے ہیں، وہی جلوس نکالتے ہیں۔ تو وہ میرے بھائی ہیں، میرا بھائی وہ ہے جو حسین کو اپنا سردار مانتا ہے۔ ہماری صرف اور صرف ان سے نفرت ہے جو حسین کے عزاداری کے دشمن ہیں، جو حسین کو نہیں مانتے، جو حسین کے عزاداری کے مخالف ہیں، وہ کتنے پاورفل کیوں نہ ہیں، چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہوں، رشین میں رہتے ہوں، انڈیا میں رہتے ہوں، اگر حسین کے دشمن ہیں تو پھر ہماری ان سے دشمنی ہے۔ اور کوئی مسلمان کہاں کا رہنے والا ہو، اگر حسین کو مانتا ہے تو ہمارا وہ بھائی ہے۔ تو ہمارے بھائی جو پاکستان میں رہتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا پیغام یہ ہے کہ جو حسین کو مانتا ہے، حسین کے عزاداری میں حصہ لیتا ہے، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق میری گفتگو یا میرے جو جواب ہوتے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہیں، میرے جوابات ان کے لیے ہیں جو حسین کو نہیں مانتے، جو حسین کے ماتم کو بدعت قرار دیتے ہیں، جو حسین کے رونے کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم یہ رونا جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ رسول سے سیکھا ہے، یعنی ہر قسم کا، یا دوسرے الفاظوں میں میں یہ کہہ دوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ قانون ہمیشہ مرکز سے جاری ہوتا ہے، قانون ہمیشہ مرکز سے جاری ہوتا ہے۔ پوری کائنات کے
قانون کا مرکز کعبہ ہے۔ اب جو مرکز سے قانون نکلتا ہے اس کی جو انحرافی کرے اس کو ہم باغی کہیں گے۔ وہ ہم نے جو کچھ لیا ہے مرکز سے لیا ہے۔ یہ کالا کپڑا لیا تو مرکز سے، اگر کعبے پر کالا غلاف نہ ہوتا تو ہم کالے کپڑے نہ پہنتے۔ اگر تمہیں کہنا ہے تو پہلے مرکز سے کالا کپڑا ہٹاؤ، اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو پہلے مرکز کو کہو۔ مرکز کو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، رونا سیکھا تو وہاں سے، کیونکہ لفظ ببقت ہے کہ یہ کعبہ اسی جگہ پر آیا جو رونے کی جگہ تھی، اور امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں کعبہ آیا، جہاں ملائکہ آن کر روتے تھے، پرندے آن کر روتے تھے۔ پتہ چلا عبادت ہوتی وہاں ہے جہاں رونا ہوتا ہے، جہاں رونا نہیں وہاں عبادت نہیں ہے۔ جو کعبہ، یہ کیونکہ مرکز نے دیا، کالے کپڑے ہم نے مرکز سے لیے، رونا ہم نے مرکز سے لیا۔ اب ہم سے دنیا پوچھتی ہے کہ تم یہ جمع و سلاطین کیوں پڑھتے ہو، یعنی دو نمازیں کٹھی کیوں پڑھتے ہو؟ اب حاجیوں کے سر پر قرآن رکھو کہ جب تم حج پر جاتے ہو تو الگ الگ نمازیں پڑھتے ہو یا کٹھی؟ اگر کٹھی کہیں تو سمجھنا کہ یہ قانون ہم نے مرکز سے لیا ہے، تم سے۔ بھائی سمجھ میں آئی بات میری؟ تو میں نے عرض کیا اپنے محترم سامعین کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ میرے مسلمان بھائی، کوئی ایسی کسی کے دباؤ میں، کسی شریر کے شر میں کبھی آپ پھنس نہ جانا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں۔ نہیں، آپ اگر حسینی ہیں تو حسینی ہو کر رہیں، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، بس ہمارا وہ دشمن ہے جو حسین کا دشمن ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ تو آئیے، میں نے کیا عرض کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو میں اللہ جلد حساب کتاب لینے والا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا جناب مریم آیت، جناب عیسیٰ آیت، اگر یہ قرآن میں ہیں کہ عیسیٰ بھی آیت ہے، مریم بھی آیت ہے، تو پھر مجھے بھی کہنے کا حق ہے کہ مسلمانوں، ارے وہ مریم جس کو بیت المقدس سے نکالا جائے اور جناب عیسیٰ باہر پیدا ہو تو وہ جناب مریم بھی آیت اللہ اور اس کا بیٹا عیسیٰ بھی آیت اللہ، اور جس فاطمہ بنت اسد کو دعوت دے کر اندر بلایا جائے، بھائی عقل کی بات ہے نا، عقل کی بات ہے نا بھائی۔ اگر جناب عیسیٰ آیت اللہ، جناب مریم آیت اللہ، وہاں تم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، تو جس بی بی کو بیت المقدس سے نکالا جائے اور باہر اس کو بیٹا ہو تو وہ بیٹا بھی آیت اللہ اور اس کی والدہ بھی آیت اللہ۔ تو جس بی بی کو دعوت دے کر، اور دعوت بھی کسی نبی نے نہیں دی، اللہ نے دی، کیونکہ اگر اللہ دعوت نہ دیتا تو دیوار کعبہ شگاف نہ ہوتی۔ اور میرے دوستو، اللہ نے جناب فاطمہ بنت اسد کو دعوت دے کر بلایا، تو اب جو کعبے میں آئیں گے، معاف کرنا، وہ آیت اللہ نہیں ہوں گے، آیت الکبریٰ ہوں گے۔ مجھے یہی کہنا تھا جو آج میں نے کہہ دیا ہے۔ اب جو کعبہ
بھائی گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ اگر جناب عیسیٰ ہے آیت اللہ، جناب مریم ہے آیت اللہ، تو پھر عدل کی تقاضا ہے، عدل کی تقاضا ہے، عدل کی تقاضا ہے کہ جس جناب مریم کو بیت المقدس سے نکالا جائے اور وہ اس کا بیٹا باہر ہو تو وہ بھی آیت اللہ، اور اس کا بیٹا وہ بھی آیت اللہ۔ تو جس جناب فاطمہ بنت اسد کو دعوت دے کر کعبے میں اندر بلایا جائے تو اب جو وہاں ہو پیدا ہوگا بیٹا، وہ آیت اللہ نہیں ہوگا، آیت الکبریٰ ہوگا۔ اور قبلہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آیت الکبریٰ ہے، لیکن قرآن نے کہا، یا مسلمان مجھے سمجھائیں، سورۃ نجم میں ارشاد ہوا کہ جب رسول قاب قوسین پر پہنچے تو ما زاغ البصر وما طغی، کسی کو دیکھا، اور اللہ نے فرمایا کہ رسول کے نظر نے کوئی غلطی نہیں کی، دیکھ کر پہچانا ہے تو وہی جس کو بستر پر سلا کے آیا۔ رسول کے نظر نے غلطی نہیں کی، رسول کے نظر نے غلطی نہیں کی، ہاں ہے تو وہی جس کو بستر پر سلا کر آیا ہوں۔ کسی کو تو دیکھا نا، کسی کو تو دیکھا نا۔ نوجوانوں، بزرگوں، اگر آیت یہاں تک ختم ہو جاتی تو پتہ جانے کیا سے کیا کہتے کہ فلاں کو دیکھا، فلاں کو، کوئی کہتا اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، لیکن ایک دم اللہ نے کہا ما زاغ البصر وما طغی، رسول نے نظر، رسول کی نظر نے دھوکہ نہیں کھایا، دیکھا پہچانا ہے تو وہی جس کو بستر پر سلا کر آیا ہوں۔ اور ایک دم اللہ نے کہا لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، میرے رسول نے اپنی رب کی آیت الکبریٰ کو دیکھا، رب کو نہیں دیکھا۔ اللہ کو نہیں دیکھا، رب کو نہیں دیکھا۔ میں نے کیا اتنی آسان عربی ہے، اس میں ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، اور یقیناً میرے رسول نے اپنے رب کی آیت الکبریٰ کو دیکھا، رب کو نہیں دیکھا، رب کی آیت الکبریٰ کو دیکھا۔ تو پتہ چلا کوئی تو آیت الکبریٰ تھی نا وہاں، اللہ نہیں دیکھا، اللہ کی آیت الکبریٰ کو دیکھا۔ اور ہمارے تمام مسلمانوں بھائیوں کے نزدیک یہ رسول کی متفق علیہ ہے کہ رسول نے فرمایا انا آیت الکبریٰ، میں رسول آیت الکبریٰ ہوں۔ اگر عیسیٰ آیت اللہ ہے تو ہم رسول کو بھی آیت اللہ کہیں گے، ارے رسول تو اس کا سردار ہے، تو آیت الکبریٰ ہے نا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب نے رب کی آیت الکبریٰ کو دیکھا، رسول نے فرمایا میں ہوں آیت الکبریٰ۔ پتہ چلا آیت الکبریٰ نے آیت الکبریٰ کو دیکھا۔ اب تو صاف ہو گیا مسئلہ نوجوانوں کہ آیت الکبریٰ نے آیت الکبریٰ کو دیکھا، مثل نے مثل کو دیکھا، مثل نے بے مثل کو نہیں دیکھا، مثل نے مثل کو دیکھا، مثل نے مثل کو دیکھا۔ اب کسی پھٹی ہوئی کتاب میں دکھاؤ، کیونکہ آیت اللہ ہے عیسیٰ اور مریم، تو آپ کا خیال کہیں بھی جائے تو پہلے دیکھو کہ اس کی ماں مریم جیسی ہے، وہ عیسیٰ جیسا ہے۔ جب ماں ہو مریم جیسی، بیٹا ہو عیسیٰ جیسا، تو پھر ہے ماں بھی آیت اللہ، بیٹا بھی آیت اللہ۔
تو جو کعبے میں آئے ہوں گے وہ ہوں گے آیت القبریٰ. آیت القبریٰ نے آیت القبریٰ کو دیکھا. تو اب میرے بھائی، میرے مسلمان بھائی، آپ میرے سے ضرور متفق ہوں گے. کیوں؟ مجھے پتا ہے. اللہ غریق رحمت کرے شفیع محمد اوکاڑوی کو، مولانا شفیع محمد اوکاڑوی کو، جس نے کئی کتابیں لکھی. امام پاک، یزید پلیت، سفینہ نوح، یہ اس نے اہل بیت کے محبت میں غرق ہو کر کتابیں لکھی. تو میرے دوستوں، سارے ایک جیسے نہیں. کئی مناقب کی کتابیں ہیں جو ہمارے بریلوی حضرات نے لکھی. مودت القربہ، ینابیع المودت، ارجح المطالب، کوكب دری، وسیلۃ النجات، یہ ساری مناقب کی کتابیں ہیں اور ہمارے اہل سنت والجماعت بھائیوں نے لکھی. تو وہ تو محب اہل بیت ہیں. اب ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی تم تو ہو ہمارے. لیکن عبدالحکیم ایک عرض کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہ ہیں کافر، وہ ہیں کافر. تو جو قرآن کی آیت کا انکار کرے وہ کافر. تو جناب عیسیٰ بھی ہے آیت، جناب مریم بھی ہے آیت. اگر کوئی ان کا انکار کرے تو وہ کافر. لیکن علی کی ماں، علی کا باپ، یہ ہیں آیت القبریٰ. آیت القبریٰ. ارے جو آیت اللہ کا انکار کرے وہ تو کافر ہے، اور جو علی آیت القبریٰ کا انکار کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ مجھے 7 آیتیں پڑھنے ہیں، 7 آیتیں پڑھنی ہیں. اور قبلہ یہ الفاظ ہیں سورۃ عنکبوت کے. پوری توجہ. میں نے ٹائم ادھر ادھر ہو جائے گھبرانے کی کوشش نہ کریں. ہاں قبلہ مجھے کوئی تکلیف نہیں، اب تو مجھے سمجھانے میں ہی تکلیف نہیں. جملے کہنے سے پہلے آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اب اللہ نے سورۃ عنکبوت میں ارشاد فرمایا وَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نوح کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی کے صحابوں کو. دیکھو اس لفظ کو ذہن میں رکھیں، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے. ہم نے نوح کو بچایا، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی کے صحابوں کو. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے کشتی نوح کو عالمین کے لیے آیت قرار دیا. بڑا جملہ میں نے کہا ہے، بڑا جملہ میں نے کہا ہے. میں نے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن قبلہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ واقعی میں نے آپ کو سمجھایا ہے. اسی لیے پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں سورۃ عنکبوت کی. وَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نوح کو بچایا، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی کے صحابوں کو. نوح کے صحابوں کو نہیں. بیوی سے زیادہ کوئی صحابی نہیں ہوتا، بیٹے سے زیادہ کوئی صحابی نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا مجھے نوح کے صحابیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مجھے نوح کے صحابیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میرا تعلق ہے کشتی کے صحابوں سے، کشتی کے صحابوں سے. اس لیے میں نے جو کشتی میں سوار تھے ان کو میں نے بچایا. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے کشتی کو، نوح کی کشتی کو عالمین کے لیے آیت بنایا. کشتی ہے آیت کس کی؟ نوح کی.
ہزاروں کے تعداد میں، لاکھوں کے تعداد میں میرے سامعین موجود ہیں، اور جہاں جہاں آواز جا رہی ہے اب عبدالحکیم ایک جملہ کہے گا کہ جناب نوح کی کشتی ہے آیت، اگر جناب نوح کی کشتی آیت ہے اور ہے بھی لکڑی کی بنائی ہوئی، لکڑی کی بنائی ہوئی تھی نا، اگر وہ عالمین کے لیے آیت ہو سکتی ہے تو رسول نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینت نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جنس میں ایک ہیں، بس مثل میں اور مثل میں یہی فرق ہے کہ مثل ہوتا ہے ذات میں برابر، مثل ہوتا ہے صفات میں برابر۔ رسول نے مثل نہیں کہا، مثل اہل بیتی، مثل اہل بیتی کہ کہاں نوح کی کشتی، کہاں میری اہل بیت، وہ لکڑی کی بنائی ہوئی، یہ نور کی بنی ہوئی، اس کا تعلق طوفان سے، اس کا تعلق قرآن سے، تو یہ کشتی کہاں ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ تو میرے دوستو رسول نے فرمایا، اور کوئی مسلمان کہے کہ یہ حدیث نہیں ہے تو میں واجب القتل، اور اگر ہے تو میرے مسلمان بھائی پھر عبدالحکیم ایک سوال کرے گا کہ اگر نوح کی کشتی لکڑی کی بنائی ہوئی آیت ہے تو رسول کی اہل بیت ہے مثل، تو پھر اہل بیت رسول جو ہے وہ ہوگی آیت الکبریٰ، وہ ہوگی آیت الکبریٰ۔ اب آئیے کسی مسلمان سے کہو کہ کشتی نوح کا انکار کرے یا اسی سے عیب نکالے، جس نے کشتی نوح سے عیب نکالا وہ کافر ہے، کیونکہ وہ آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا جس نے میری آیتوں کا انکار کیا وہ ہیں کافر۔ تو پھر معاف کرنا، اگر کوئی کشتی نوح کا انکار کرے یا اس سے عیب نکالے، اگر اس کو تم کافر کہتے ہو تو جو آل محمد کا انکار کرے یا اس سے عیب نکالے تو اس کو مسلمان نہ سمجھنا، سمجھنا کہ یہ 15ویں صدی کا کافر اعظم ہے۔ نعرہ حیدری، بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر قبلہ؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ نہیں، میں نے کہا کسی کی طاقت نہیں، جب تک میری زندگی ہے کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ گالیاں دینا اور بات ہے، لیکن جواب کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی دے۔ اب آئیے پھر قرآن کی طرف، یہ الفاظ ہیں سورۃ کہف کے اور عجیب الفاظ ہیں۔ قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے حبیب کہہ دو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم عملوں کی وجہ سے نقصان میں ہو، یعنی جتنا زیادہ عمل اتنا زیادہ نقصان۔ سارے بات کرو تو میں آگے چلوں نوجوانوں۔ میں نے کہ اب تو سارے نوجوان میرے وہی بیٹھے ہیں جو روزانہ بیٹھتے ہیں، اسی لیے مجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ قل کہہ دو میرے رسول، حل سوالی نشانہ، قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے رسول ان کو کہہ دو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں تم اپنی عملوں کی وجہ سے گھاٹے میں ہو، جتنا زیادہ عمل زیادہ نقصان۔
قبلہ اگر آیت یہاں تک ہو جاتی بچوں نوجوانوں تو کہتے کہ عبدالحکیم نے ترجمہ غلط کیا ہے، لیکن آیت آگے چلی الذین ضل سعیم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے اتنا عمل کیا ہے، رات دن عمل کرتے ہیں، رات دن عمل کرتے ہیں، عملوں میں کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی سستی نہیں کی، اور وہ یہ سمجھ کر عمل کرتے ہیں کہ جو کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ پتہ چلا عمل بھی زیادہ، رات دن عمل، سستی بھی نہیں کرتے، اور یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ ارے بھائی عمل تو تب کرتے ہوں گے نا جب قرآن پر ایمان ہوگا، رسول پر ایمان ہوگا، اللہ پر ایمان ہوگا، تب تو عمل کرتے ہوں گے نا۔ اب اللہ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقاہ، لیکن میرے حبیب یہ ہیں کافر، کیونکہ انہوں یہ میرے آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ بڑا جملہ، پوری آیت میں نے نہیں پڑھی، لیکن میرے حبیب یہ ہیں بڑے کافر، کیونکہ یہ میرے آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب مسلمان خود سوچیں، جو میں نے پہلے 2 آیتیں پڑھی کہ کیا میں رسول تمہیں بتاؤں کہ تم عمل کی وجہ سے خسارے میں ہو، اور اللہ نے فرمایا عمل اتنا کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں کہ عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، کوئی سستی نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم عمل کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوں گے تب تو نماز ہوگی، قرآن پر ایمان ہوگا تب تو زکوٰۃ ہوگی، حج ہوگا، لیکن اللہ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقاہ، وہ ہیں کافر، کیونکہ انہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ آیتیں قرآن والی آیتیں نہیں ہیں، یہ آیتیں وہ ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے کہ ہر موسوم کے وجود آیت ہے، ہر موسوم کا وجود جو ہے وہ آیت ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک تقریر میں آیت پر کروں گا، اور پھر سمجھاؤں گا کہ آیت اللہ میں کتنا کتنا فرق ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کے تمام اعمال رائگان ہیں، فَحَبْطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ نے فرمایا ان کے تمام اعمال کو اس طرح اڑایا جس طرح ریت طوفان میں اڑتی ہے۔ نہیں گھبرائے نا، ہاں، ارے ہمارے بچے بھی سمجھتے ہیں، ہمارے بچے بھی سمجھتے ہیں۔ اب پھر آیت پوری پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ مغالطہ نہ ہو جائے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ میرے حبیب کہہ دو ان کو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں تمہیں خبر کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے گھاٹے میں ہو۔ اور اللہ نے فرمایا وہ اتنا اعمال کرتے ہیں کہ کبھی اعمال میں سستی نہیں کی، کوتاہی نہیں کی، اور وہ یہ سمجھ کر عمل کرتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب اللہ جب آتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقاہ، لیکن میرے حبیب وہ ہیں کافر کیونکہ وہ میرے آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ فَحَبْطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اسی لیے میں نے ان کے تمام اعمال کو اس طرح اڑایا ہے جس طرح طوفان میں ریت اڑتی ہے۔ میں نے تمام اعمال کو رائگان بنا دیا ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے دن میں ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کروں گا، وزن ہی نہیں کروں گا۔ اب تو پتہ چل گیا نا کہ اعمال بھی کیے ہیں لیکن گئے رائگان۔ کیوں رائگان گئے؟ کہ آیتوں کو نہیں مانا،
آیتوں کو نہیں مانا، آیتوں کو نہیں مانا، تو پتا چلا اللہ نے تو بتا دیا ہر زمانے کے نبی کی امت نے اگر اپنے نبی کو نہیں مانا تو وہ کافر ہیں، ان کے اعمال رائگان۔ تو اگر قرآن ہمارے رسول پر نازل ہوا ہے تو یہ اطلاق آیت ہمارے اوپر کرتی ہے نا کہ دیکھو تم نمازیں پڑھو، رسول کو مانو، کلمے پڑھو، حج کرو، زکاتیں دو، لیکن اگر تم نے آل محمد کو نہیں مانا تو جتنی بھی نمازیں پڑھو میں رائگان بنا دوں گا، اور قیامت کے دن تمہارے عمل کا وزن بھی نہیں کروں گا، کیونکہ وزن اسی چیز کا کیا جاتا ہے جو پہلے پسند ہو۔ اللہ نے فرمایا ان کی جنس مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ ان کے اعمال میں آل محمد کی محبت نہیں ہے۔ عبادت حرام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ نماز روزہ بندگی فرض عین ہے، نماز روزہ بندگی فرض عین ہے، جنت اسے ملے گی جو طالب حسین ہے۔ نعرہ سلام۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر، اب یہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے قرآن کے آیتوں پر۔ آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں، گھبرا نہ جانا، میں نے عرض کیا پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں، پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ اعراف کے، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وزن حق ہے، قیامت کے دن وزن حق ہے، وزن حق ہے، اور جس کے اعمال بھاری ہوں گے یعنی ترازو کے دو پلڑے، اللہ نے فرمایا جس ترازی کا پلڑا بھاری اگر ان کے ثواب زیادہ ہیں تو اللہ نے فرمایا جنتی، اور اگر کسی کے کم ہو گئے تو وہ جہنمی۔ اللہ نے فرمایا یہ کم کیوں ہوئے، کم کیوں ہوئے، کم کیوں ہوئے؟ اب اللہ سبب بتاتا ہے کہ یہ کم کیوں ہوئے۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا اس میں میرا قصور نہیں ہے، اس نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا ہے، کیونکہ یہ میری آیتوں پر ظلم کرتا تھا۔ بڑا جملہ کہہ دیا ہے میرے بزرگوں، یہ میری آیتوں پر ظلم کرتا تھا، آیتوں پر، یہ میری آیتوں پر ظلم کرتا تھا۔ اب مجھے مسلمان اپنی مسجد میں بلا کر طالب علم کی حیثیت میں بتائیں کہ یہ کون سی آیتیں تھے جن پر یہ ظلم کرتے تھے۔ اللہ نے پہلے تو بتایا کہ وہ اعمال بھی کرتے تھے، اعمال بھی کرتے تھے، اور جس کا عمل بھاری وہ جنتی اور جس کا عمل خفیف وہ جہنمی۔ اللہ نے فرمایا میں کریم ہوں، غفور ہوں، رحیم ہوں، لیکن اس بد نصیب کا، کم بخت کا یہ پلڑا ہلکا اسی لیے ہوا کہ اس نے میری آیتوں پر ظلم کیا، اس نے میری آیتوں پر ظلم کیا۔ میں نے کیا عیسیٰ آیت، جناب مریم آیت، ارے اگر کوئی عیسیٰ پر ظلم کرے تو جہنمی، مریم پر ظلم کرے تو جہنمی، تو پھر جناب علی ہے آیت الکبریٰ، ارے فاطمہ بنت محمد ہے آیت الکبریٰ،
تو جو محمد پر ظلم کرے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا، اور جو رسول کی بیٹی پر ظلم کرے گا؟ بڑا جملہ میں نے کہا دیا ہے، ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایسے نہیں میرے دوستو، لاکھوں کے تعداد میں، دونوں ہاتھ بلند، ہاں گھبرانا نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ اب آئیے پھر قرآن کی طرف۔ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ یہ جو میں مجاز پڑھتا ہوں آپ کو میں نے ہر تقریر میں بتایا ہے کہ میرا مقصد مجلس پڑھنا ہوتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ میں ایک تقریر اگر چاہوں تو ایک تقریر کو 10 دن میں چلاؤں، کبھی اسی کو کہوں کبھی نہیں۔ یہ حسین کی مجلس ہے اور یہ منبر صرف حسین کی باتوں کے لیے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے دوستو؟ تو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں زیادہ میں زیادہ چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ میں زیادہ مواد دوں۔ اب آئیے پھر قرآن کی طرف، اور سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّضِلَّ أَوْ نَخْزَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں ہادی کے بغیر، ہادی بھیجنے کے بغیر ان کو ہلاک کرتا تو قیامت کے دن یہ مجھ پر حجت کرتے۔ بڑا جملہ ہے نوجوانوں، خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اللہ نے فرمایا اگر ہادی سے پہلے معصوم سے پہلے میں ان کو ہلاک کرتا تو یہ قیامت کے دن مجھ پر حجت کرتے کہ یا اللہ اگر تو ہادی بھیجتا تو آج ہم ذلیل اور خوار ہونے سے پہلے آپ کے آیتوں کی پیروی کرتے۔ بڑا جملہ آستہ۔ میں نے عرض کیا میرے دوستو، سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ ترجمہ غلط کروں تو آپ کو کہنے کا حق ہے۔ وَلَوْ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّضِلَّ أَوْ نَخْزَىٰ۔ اللہ نے فرمایا اگر میں ہادی سے پہلے ان کو ہلاک کرتا، ان پر عذاب کرتا تو قیامت کے دن وہ میری ذات کے اوپر حجت کرتے کہ یا اللہ آج جو ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اگر تو اپنے ہادی بھیجتا تو آپ کے آیتوں کی پیروی کر کے آج ہم ذلیل اور خوار نہ ہوتے۔ لفظ ہے اتباع، پیروی، ہم آپ کے آیتوں کی پیروی کرتے، اتباع کرتے۔ ارے اتباع کی جاتی ہے فعل کی، زبان سے بات کرو میرے نوجوانوں، میرے بچوں، اتباع کی جاتی ہے فعل کی۔ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، ہم آپ کے آیتوں کی پیروی کرتے، اتباع کرتے۔ تو اگر آیت کی معنی یہی قرآن کی آیت ہے
تو قرآن نے کبھی آپ سے بات کی؟ ارے قرآن نے کوئی فعل کیا؟ کیونکہ اتباع کی جاتی ہے فعل میں۔ ارے میں پھر آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ پورے قرآن میں مجھے کوئی ایک آیت دکھائے کہ اللہ نے کہا ہو کہ میری پیروی کرو تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ ایسے نہیں، گھبرا کے نہیں۔ سنو میرے دوستو، میں نے عرض کیا کہ یہ تو قرآن ہے، لیکن میں آپ کو پورے قرآن میں ایک آیت، کل کسی سے پوچھ کر آنا، کیونکہ کل مجھے شام غریبہ پڑھنی ہے، کل کسی سے پوچھ کر آنا کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی ایک آیت میں کہا ہے کہ میری اتباع کرو، تو جا کر ہم عبدالحکیم کا گریبان پکڑیں۔ میں نے کیا، اتباع کی جاتی ہے فعل میں، جب ہم اللہ کو دیکھتے ہی نہیں تو اتباع کیسے کریں گے؟ جب ہم اللہ کو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، تو ہم اتباع کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے یا اللہ آج ہم جو ذلیل خوار ہو رہے ہیں، اگر آپ آیتوں کو بھیجتے تو ہم ان کی پیروی کرتے، اتباع کرتے۔ تو یہ قرآن کی آیت کوئی چلتی ہے، کوئی بولتی ہے، کوئی نماز پڑھتی ہے؟ بھائی کبھی آپ نے قرآن کی آیتوں کو بولتے ہوئے دیکھا؟ ہاں، کیونکہ ہم سے یہ قرآن بولے گا لیکن ہم سے نہیں بولے گا، اسی سے بولے گا جو خود قرآن ہوگا۔ اگر بولے گا بھی تو ہم سے نہیں بولے گا، اسی سے بولے گا جو قرآن ہوگا۔ تو ان آیتوں کو تو ہم نے کبھی نہ بولتے دیکھا، نہ کوئی فعل کرتے دیکھا، تو پھر اللہ نے جو فرمایا کہ وہ میرے اوپر حجت کرتے، اگر میں ہاتھی نہ بھیجتا تو حجت کرتے۔ پتا چلا کہ اللہ پر کوئی حجت نہیں کرے گا، لیکن اللہ ان پر قیامت کے دن حجت کرے گا۔ اللہ ان پر قیامت کے دن حجت کرے گا کہ میں نے جو تمہیں اپنی نشانیاں بھیجی تھیں، آیتیں بھیجی تھیں، تم نے ان کی کیوں نہیں پیروی کی، اتباع کی؟ تو پتا چلا ان آیتوں میں قرآن کی آیتوں کا ذکر نہیں ہے۔ بھائی میں ایک آیت پھر پڑھنا میں نہیں سمجھا سکا ہوں، پھر ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، قل، میرے حبیب کہہ دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے دلیل مانگ، ان سے دلیل مانگ، ان سے دلیل مانگ، ان سے دلیل مانگ۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے دلیل مانگ۔ بھائی میں بھی کہہ سکتا ہوں نا کہ بھائی میں اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، آپ کہیں گے بھائی دلیل دو، میں کہوں گا جا کر اللہ سے پوچھو کہ محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اب نہ کوئی وہاں پہنچ سکتا ہے اور نہ قبلہ مجھے کوئی جھوٹا کر سکتا ہے۔ میں نے کہا بھائی جا کہو، اسی سے جا کر پوچھو نا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ تو یہ روزانہ کا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے رسول جھوٹ بولتے ہیں، ان سے دلیل مانگو، دلیل مانگو۔ دلیل کون سی مانگو؟ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے محبت کا دلیل یہ ہے کہ فتبعونی، میری پیروی کرو، یعنی میری، رسول نے فرمایا میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ میں کوئی چیز مانگوں تو دو، کہیں بھیجوں تو جاؤ، کہاں سلاؤں تو سو جاؤ، اور کہیں رونے سے منع کروں تو بس ہو جاؤ۔ نعرہ
घबरा गए शायद। भाई बातों बातों में घंटा गुजर गया, अभी मैं क्या करूं? बातों बातों में घंटा गुजर गया, मैं क्या करूं? समझ में आई बात? घबराए नहीं, घबराए नहीं, घबराए नहीं। हाँ, मैं अक्सर करके जो हमारे इंटीरियर सिंध के होते हैं ना, वो बेचारे नाम के तो शिया होते हैं, लेकिन फिर भी किबला जमीर जो है ना वो झंझोड़ता है। भाई आज शब आशूर है, आज तो जाओ। बार बार घड़ी को देखे, कब खत्म करते। मेरे नौजवानों, अब्दुल हकीम को माफ करना, क्योंकि सारे ये जो खतीब हैं, उलमा हैं कराची में, इनको मैं लेके जाता हूँ इंटीरियर सिंध में, और एक मर्तबा चल कहते से फिर हम नहीं आएंगे। एक तो ये इंटीरियर सिंध वाले हमसे बोलते नहीं हैं, तो भाई इंटीरियर सिंध में पढ़ना कोई आसान नहीं है। हाँ, आसान नहीं है। और ये मिंबर की बात नहीं है, मैं अफ्रीका से नहीं आया कि यहाँ आपको कहकर चला जाऊं कि मैंने पूरा अफ्रीका शिया किया है। सिंध में पढ़ रहा हूँ, और इंटीरियर सिंध के बहुत बेचारे आदमी जो आज़ादार हैं, खैरपुर, लाड़काना, नवाब शाह, मैं तो पहचानता हूँ, रोज़ाना बेचारे आते हैं जो आज़ादार हैं। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ मेरे दोस्तों कि आप घड़ियों को न देखें। मैंने क्या किया, कभी मैंने यही अर्ज कर रहा था कि वो क़यामत के दिन कहते कि या अल्लाह हम आयतों की पैरवी करते तो आज जलील और ख्वार न होते। मुसलमानों, ये आयत मौजूद है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अली के दरवाजे पर आओ, कहीं ख्वार न हो जाओ। नारा हैदरी। समझ में आ गया? मैंने अर्ज किया मेरे दोस्तों, में घबरा न जाना दोस्तों। एक दो बात करना चाहता हूं, क्योंकि शब आशूर है और ये मेरा मकसद जो है वो भी पूरा हो जाए। मैंने अर्ज क्या किया था मेरे दोस्तों, ये 7 आयतें मैंने पढ़ी। अब इसी से जाकर अंदाजा लगाना कि काफिर कौन है, मोमिन कौन है। हम तो सब भाइयों को मुसलमान कहते हैं, वो हमें काफिर कहते हैं काफिर, लेकिन अच्छे काफिर हैं, अच्छे काफिर हैं मेरे दोस्तों, हैं काफिर लेकिन अच्छे काफिर हैं। क्योंकि दुनिया हमें काफिर कह सकती है, हमारे इमाम को नहीं। समझ में आई बात न मेरे दोस्तों? दुनिया हमें कह सकती है, अली को नहीं। दुनिया ये कह सकती है, भाई अब्दुल हकीम को कुरान नहीं आता, अब्दुल हकीम को कुरान नहीं आता, गलत पढ़ता है। मैं कहता हूं भाई हाँ, मैं मानता हूं, मैं जाहिल हूं। खुदा करे मुरीद जाहिल हो, लेकिन खुदा करे किसी मुरीद का इमाम जाहिल न। नारा हैदरी। बड़ा जुमला मैंने कहा, हैदरी कि भला ये सही बात है। भाई तवज्जो है मेरी गुफ्तगू पर, तवज्जो है ना मेरी गुफ्तगू पर। तो मैंने अर्ज किया मेरे दोस्तों,
ہم اچھے ہیں، اچھے ہیں، اچھا وہ ہے جس کا امام اچھا ہے۔ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو اس ضلالت سے بچنے کے لیے، خواری سے بچنے کے لیے آج بھی آؤ دروازے پر، ورنہ قیامت میں پچھتانا پڑے گا۔ قیامت میں پچھتانا پڑے گا کہ کاش ہم علی کے دروازے پر آتے تو آج ذلیل الخوار نہ ہوتے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آئیے 6 آیتیں مجھے پڑھنے دیں۔ 6 آیتیں، 6 آیتیں مجھے پڑھنے دیں، 6 آیتیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ نماز میں حکم ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھو۔ یہ وہ سورہ ہے جو مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، اور اس سورت کا وہ عظیم مرتبہ ہے کہ اللہ نے رسول کو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ میرا حبیب ایک طرف پورا قرآن اور ایک طرف الحمد، دونوں برابر ہیں۔ سمجھ گئے کہ سورت الحمد کا کتنا مقام ہے، کتنا عظیم مرتبہ ہے، کہ پورے ایک طرف پورا قرآن اور ایک طرف سورت فاتحہ، دونوں برابر، اور اس میں پڑھتے ہیں ہم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، جو یوم دین کا مالک ہے۔ توجہ چاہ رہا، جو یوم دین کا مالک ہے، یوم دین کا مالک، جو یوم دین کا مالک۔ بس اس کو سمجھیں تاکہ میں 6 آیتیں پڑھوں سورۃ صافات کی، بڑا لطف آئے گا۔ میں نے جو اب 10 دن اپنی حیثیت کے مطابق آپ کے سامنے عرض کیا ہے، وہ ایک کتاب بن جائے گا، اور اگر آپ اس کو پھر واپس دیکھیں گے تو پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا کون اللہ؟ جو یوم دین کا مالک ہے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھیں کہ یوم دین ہے کیا، اس میں ہوگا کیا، اس میں ہوگا کیا؟ تو قبلہ سورۃ صافات کی 6 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے وَقَالُوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے ہمارے لیے تو مصیبت ہو گئی، آج تو دین کا دن ہے۔ آج تو دین کا دن ہے۔ یوم مضاف، دین مضاف ہے۔ وہ کہیں گے ہائے ہائے ہم مارے گئے، آج تو دین کا دن ہے، آج تو دین کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون۔ اللہ نے فرمایا ہاں یہ وہی تو دن ہے جس کو تم جھوٹا کہتے تھے۔ زبان سے بات کرو جو میرے قریب بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ نے فرمایا ہاں یہ وہی تو ہے دین کا دن جس کو تم جھوٹا کہتے تھے۔ اب اللہ کی آواز آئے گی وَاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب اللہ ملائکوں کو کہے گا کہ پکڑو، ظالموں کو بھی پکڑو، وَأَزْوَاجَهُمْ، جو ظالم کے مددگار تھے ان کو بھی پکڑو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا مزہ آئے گا۔ میں نے کہا ابھی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو سمجھانے کی، اتنا میں سمجھا چکا ہوں کہ آپ اشارے سے چلتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا
وقالو یا ویلنا ھذا یوم الدین، وہ کہیں گے ہائے ویل ہو گیا ہمارے لیے، آج یہ دین کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اللہ نے کہا ہاں یہ وہی دن ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ملائکہ کو پکڑو، کس کو؟ ظالموں کو پکڑو، اور کس کو پکڑو؟ جو ظالموں کو مانتا تھا، جو ظالموں کی ہدایت کرتا تھا، اور تیسرے ان کو مانو جن کو یہ مرشد مانتے تھے۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، ابھی بھی نعرہ نہ لگا تو میں کہاں جاؤں گا؟ نعرہ حیدری۔ کتنے پکڑے جائیں گے؟ کتنے پکڑے جائیں گے؟ 3 پکڑے جائیں گے۔ ظالم، جو ظالم کی مدد کرے اور جو خدا کے بنائے ہوئے ہادی کو چھوڑ کر اپنا ہادی بنائے۔ نتیجہ تو نکل گیا۔ اب ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کس نے ظالم کو ہادی بنایا ہے۔ اب جا کر دیکھے، یعنی جو ظالم کا حامی ہے وہ بھی ظالم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تیسرا ان کو پکڑو جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنائے۔ فَاهْدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اور ان 3 کو پکڑ کر پہلے ان کو جہنم دکھاؤ۔ ایسے نہیں، مستی میں نعرہ لگاؤ، مستی میں۔ مستی میں، مستی میں۔ سنو سنو، کیونکہ تقریر ختم ہو گئی ہے اور نتیجہ نکل رہا ہے۔ وَاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا، پکڑو ان کو۔ کن کو پکڑو؟ ظالموں کو۔ دوسرے کون؟ جو ان کی حمایت کرتے ہیں۔ تیسرے کون؟ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر جس نے اپنا بنایا ہے۔ تینوں کو پکڑ کر پھر کیا کہو؟ فَاهْدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو جہنم دکھاؤ، ان کو جہنم دکھاؤ۔ جہنم دکھا کر پھر کہو وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، پھر ان کو کھڑا کرو اور ان سے ایک سوال پوچھو۔ بڑا جملہ تھا میرے دوستوں جو میں نے کہہ دیا ہے، نعرہ حیدری۔ میں نے پوری لائن آپ کو دے دی ہے، اب جا کر سوچنا اور آل محمد کے تفاسیر پڑھنا۔ ان کو کھڑا کر، جہنم کے کنارے پر کھڑا کر، جہنم کے کنارے پر دکھا کر کھڑا کرو، کھڑا کر، اور کھڑا کر کے ایک سوال پوچھو، سوال پوچھو، اور یہ کہو مالکم لنا تناصرون، آج اپنے مرشدوں کو کہو کہ تمہاری مدد کریں۔ قبلہ اب میں کیا کہوں؟ کیا رہ گیا ہے جو میں کہوں؟
سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ اگر توجہ ہے میری گفتگو پر تو بات تو ظاہر ہو گئی. بھائی ایک ہی ہتھ کڑی میں ہوں گے نا، ہتھ کڑی تو ایک ہوگی. مالکم لنا ناصرون، کہو نا مرشدوں کو کہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ اب بھائی کون ہوں گے مجھے کیا پتا، مجھے پتا نہیں. خدا کرے کسی کا مرشد جہنمی نہ ہو. ہاں قبلہ، یہ تو قیامت میں فیصلہ ہوگا. خدا خیر کرے. ظالم کا ساتھ دینے والا اور مرشد تینوں ایک ہتھ کڑی میں. اور اللہ ان کو کہے گا کہ کہو اپنے مرشدوں کو کہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے. لیکن ایک وقفوہم انہم مسئولون، پوچھو ان سے، کھڑا کر کے پوچھو ایک سوال، کھڑا کر کے ایک سوال پوچھو. اور میرے دوستو میں کیا بتاؤں، آئی پہلے مسلمان بھائیوں کی طرف چلتے ہیں. مسلمان بھائیوں نے لکھا اپنے تفاسیر میں کہ ایک آدمی سوالی امام اعظم کے پاس آیا کہ یہ جو کھڑے ہوں گے تو کیا پوچھے گا اللہ؟ کہا اللہ پوچھے گا تم نے کتنا کھایا تھا، کتنا پیا تھا. یہ پوچھے گا کہ تم نے کھایا کی. اب یہ بھی کہتے ہیں وضو میں پانی کم خرچ کرو، اللہ پوچھے گا. پانی کے لیے کہتے ہیں، کبھی کھانے کے لیے نہیں کہا. قبلہ کبھی کھانے کے لیے نہیں کہا. نعرہ حیدری، کھانے کے لیے ہی نہیں کہا. خدا ان کو حیاتی دے. میں ان کو بد دعا نہیں کرتا ہوں، خدا کرے ان کو حیاتی دے، کیونکہ اگر یہ زندہ نہ ہو تو ہمارا جوش ہی ختم ہو جائے. ہاں قبلہ کہتے ہیں جو حیدر کو بجا کہتے ہیں، خود آپ نبی صلی اللہ علیہ کہتے ہیں. پہنچا جو علی تک وہ خدا تک پہنچا، پہنچا جو علی تک وہ خدا تک پہنچا. آقا کو میرے دستے خدا کہتے ہیں. توجہ ہے میری گفتگو پر میرے دوستوں، میرے بزرگوں. تو یہی کہا میں نے، کیا پانی کے لیے کہتے ہیں کہ کم پانی خرچ کیا، کھانے کے لیے کبھی نہیں کہا. ماشاءاللہ. قبلہ وہی سوالی ہمارے چھٹے امام کے پاس آیا. ہمارے امام کے پاس آ کر کہا مولا یہ جو اللہ نے پوچھا ہے کن تینوں کو پکڑ کر پوچھا جائے گا کہ کھڑے ہو جاؤ اور ایک سوال بتاؤ. اللہ کیا پوچھیں گے؟ کہا تو وہاں جو گیا تھا اس نے کیا کہا؟ کہا قبلہ اس نے تو یہ کہا کہ اللہ پوچھے گا تم نے کھایا کتنا تھا، پیا کتنا تھا. امام نے ہنس کر جواب دیا کہ جو کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوتا. بڑا جملہ تھا نوجوانوں. اب اسی سے نعرہ حیدری. مولا نے فرمایا جو کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوتا ہے. ایمان سے بتاؤ، کیونکہ پرسوں رات کو سارا دن میٹنگیں تھیں تو ٹرسٹیز نے، جعفری صاحب نے مجھے کھانا کھلایا، لیکن میرے ساتھ 30-40 اور بھی آدمی آ گئے.
اب قبلہ ہم نے کھانا کھا جیسے ہی باہر نکلے یا جعفری صاحب نے ہاتھ پکڑا، کتنی بوٹیاں کھائی تھی، کتنے نان کھائے تھے، ایمان سے بتاؤ، پھر آؤں گا مجلس پڑھنے کے لیے؟ ارے اگر نہیں کھانا کھلاتا تو نہ کھلاتا، کھانا بھی کھلایا اور پھر پوچھتا ہے، تو جو کھانا کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوتا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کھایا کتنا تھا، پیا کتنا تھا، تو کہا مولا پھر کیا پوچھے گا؟ آپ نے فرمایا یسأل عن ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ پوچھے گا کہ علی کو مانتے تھے یا نہیں۔ نعرہ حیدری، بھائی سمجھ میں آ گئی بات نوجوانوں؟ اب قبلہ میں کیا بتاؤں کہ ہتھکڑیاں کس کو لگتی ہیں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ آج پتہ چلا کہ دین کا دن ہوگا تو یہ دین یا علی ہے یا حسین ہے، پتہ چلا قیامت نام ہے کہ قیامت میں سرکاری طور پر یوم علی منایا جائے گا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، سرکار حیدری قیامت میں اللہ جو پوچھے گا، اور امام نے فرمایا یسأل عن ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ قیامت میں پوچھے گا علی کو مانتے ہو یا نہیں، تو پتہ چلا قیامت کیا ہے، یوم دین کیا ہے، کہ قیامت میں سرکاری طور پر یوم علی منایا جائے گا، یوم حسین منایا جائے گا سرکاری طور پر۔ سرکار بھائی بیٹھ جائیں، میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کسی کے دشمن نہیں، ہم جوش حوص سے کام لو، حوص سے۔ میں نے عرض کیا میرے دوست ہیں پروفیسرز، ڈاکٹرز، سی ایس پیز، وہ آتے ہیں میرے پاس، اور کئی ایسے سندھ کے سردار ہیں، کیونکہ میں ممبر پر بات کر رہا ہوں، اندرون سندھ کے آدمی بھی سنتے ہوں گے، اور جو یہاں ابھی حکومت میں ہیں وہ بھی سنتے ہوں گے، کہ کئی ایسے سندھ کے قومی سردار ہیں جن کو میں نے محبت میں شیعہ کیا۔ ان کو قریب آنے دو، کیونکہ ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ قیامت ہے کیا، دین ہے کیا۔ ارے جب وہ علی کو پہچان لیں گے تو از خود آ جائیں گے، حسین کو پہچان لیں گے تو از خود آ جائیں گے کہ مقام حسین کیا ہے، مقام علی کیا ہے۔ یہ تو ڈرا ڈرا کر، یعنی اتنا نوجوانوں کو ان بزرگوں نے ڈرایا ہے، یہ ہوگا قیامت میں،
قبر میں سانپ آئے گا اور پھر کیا کرے گا اللہ؟ 50,000 ٹن کا 50 میرے پاس وہ کیسٹ رکھی ہے کہ بزرگ کی کہ قیامت میں اللہ کھڑا کرے گا اور ملائکوں کو کہے گا 50,000 ٹن کا پتھر لے کر آؤ. وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. پھر اللہ اس کو زندہ کرے گا. پھر کہے گا جاؤ 50,000 ٹن کا پتھر لے کر آؤ. ارے خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. قیامت نام ہے یوم حسین کا، قیامت نام ہے یوم علی کا. نوجوانوں کو مت ڈراؤ. موسوم کا فرمان ہے کہ ایسی تقریریں مت کرو جس سے انسان نا امید ہو جائے. ارے تم نا امید بناتے ہو نوجوانوں کو، پھر مذہب سے بھاگ نہ جائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ بات عقل میں آتی ہے. ارے انسان کو اگر 1 کلو ہی پتھر لگ جائے تو مر جائے گا. یہ 50,000 ٹن. حیا کرو، خدا کا خوف کرو. علم ہے نہیں. میرے دوستو نہیں، اللہ بڑا کریم ہے. اللہ تواب رحیم ہے. تواب کی معنی ہے بار بار توبہ قبول کرنے. اللہ کو انسان کے مزاج کا پتہ ہے، اسی لیے ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، وہ قبول کرتا ہے. ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے، یہ جو میں نے دین کی بات کی، دین کی بات کی، دین کی، تو اللہ نے فرمایا ہاں اگر دین ہے تو پھر ایک بات ضرور ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. اللہ نے فرمایا پورے دین کی قیمت اہل بیت کی محبت ہے. پورے دین کی قیمت. میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، پورے دین کا اجورا، پورے دین آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک پورے دین کا اجورا، پورے دین کا اجورا ہے اہل بیت کی محبت. پورے دین کی قیمت ہے اہل بیت کی مودت. اب جتنے مذاہب ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ آپ نے کپڑے دیے ٹیلر کو، آپ نے کپڑے دیے درزی کو، آپ گئے، درزی نے کہا کہ میں 150 روپیہ لوں گا اس کا اجورا. آپ نے اجورا نہیں دیا. آپ آئے اور وہ کپڑے پہن کر آپ نے نماز پڑھی. ہر فقہ کے مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ تمہاری نماز ہوئی ان کپڑوں سے. کیوں؟ اجورا نہیں دیا، اجورا نہیں دیا. ارے اگر تو 100 روپیہ اجورا درزی کو نہیں دیتا تو تیری نماز بیکار ہے. اور تو دین کا پورا اجورا نہ دے، علی سے محبت نہ کرے، پھر تمہاری نماز کہاں ہے؟ نعرہ حیدری. نوجوانوں یہ ہے تبلیغ، اسی کو کہتے ہیں، اسی کو تبلیغ کہتے ہیں کہ ہم آل محمد سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ نماز قبول ہو جائے. ہم آل محمد سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ روزے قبول ہو جائے، حج قبول ہو جائے، زکوٰۃ قبول ہو جائے. پہلے اجورا پھر عمل، پہلے اجورا، پہلے ان سے محبت کرو.
پھر تمہارا ہر عمل قابل قبول ہے. لیکن اگر پہلے اجورہ نہ دیا، دیکھیں گے. یہاں ادھار نہیں چلتی. توجہ ہے میری گفتگو پر. اور ہاں میرے دوستو، یہی سبب ہے کہ میں نے پہلی رات کو عرض کیا تھا، واپس آ کر پہلی رات کو میں نے عرض کیا تھا کہ حسین وہ حسین ہے کہ یزید حسین کا دشمن نہیں تھا، دین کا دشمن تھا، شریعت کا دشمن تھا، قرآن کا دشمن تھا. حسین نے بیعت نہ کر کے احسان کیا اسلام پر، دین پر، قرآن پر، شریعت پر. لیکن یہ سودا حسین کو بڑا مہنگا پڑا. ہاں زادار حسین، آج شب عاشور، اس کو دوسرا کہتے ہیں شب شہیداں. آج ہے شب شہیداں، کل ہوگی شام غریباں. عزاداران حسین رونے کے لیے تو یہ دو جملے کافی تھے کہ آج ہے شب شہیداں، کل ہوگی شب غریباں، شام غریباں. آج ہر بہن کا بھائی موجود ہے، آج ہر ماں کا بیٹا موجود ہے، آج ہر بیوی کا خاوند موجود ہے. میرے دوستو، رات گزر جا رہی ہے، ہاں ٹائم قریب آتا جا رہا ہے. شب عاشور آئی اور حسین نے خیموں کا معائنہ کیا. سب سے پہلے جناب زینب کے خیمے کے دروازے پر آئے. دیکھا جناب زینب آنو محمد کو تیار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا سب سے پہلے کل آپ کی لاش آئے تاکہ میں اماں زہرا کے پاس سرخرو ہو جاؤں. میرے دوستو، یہ تو علی کی بیٹی تھی. ہر بی بی کے دروازے پر آیا. جناب قاسم کے ماں کے دروازے پر آیا، اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہے بیٹا میں سید زادی نہیں ہوں، میں غیر سید زادی ہوں، میرے دودھ کی لاج رکھنا. میرے دوستو، میرے بزرگوں، حسین آیا کہاں آیا؟ جہاں جناب رباب تھی، اور دیکھا کہ چھوٹے بچے کو لوری دے رہی ہے اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت. نوجوان حسین جیسا شہنشاہ 3 مرتبہ کھڑا ہو گیا، 3 مرتبہ بیٹھ گیا اور جناب رباب سے پوچھا رباب یہ اپنی قسمت کو کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا کل زینب اپنے بیٹے قربان کرے گی، ام فروا اپنا بیٹا قربان کرے گی. مولا میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں پر بھی نہیں چل سکتا، مولا اسی لیے اپنی قسمت کو رو رہی ہوں. حسین نے رو کر کہا رباب گھبراؤ نہیں، اگر اصغر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین کہہ کر نہ ماننا. اور نوجوانوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں کائنات ہے اصغر کی سبیلیں موجود ہیں، اور کسی کا نشان ہو یا نہ ہو لیکن اصغر کی یادگار آج بھی موجود ہے. ہاں زاداران حسین جناب رباب کے خیمے کا معائنہ کر کے آئے. دروازے پر جو پہنچا دیکھا ایک سفید بالوں والی بی بی ہے. سر کو اٹھا کر سلام کیا، اماں فضا حسین کا سلام، اماں فضا حسین کا سلام، اماں فضا حسین کا سلام. جب جناب حسین نے کہا نا اماں فضا حسین کا سلام، کہا مولا آج میں مر جاتی کل کا دن نہ دیکھتی. کہا اماں کیوں؟
کہا مولا کل اکبر کی ماں اکبر کو قربان کرے گی، ارے اصغر کی ماں اصغر کی قربانی دے گی، جناب زینب آن و محمد کی قربانی دے گی۔ کاش میرا بیٹا ہوتا تو میں قربانی کرتی۔ نوجوانوں کریمی تو حسین کی دیکھو، جب کہا مولا میرا بیٹا ہوتا تو میں قربانی دیتی، تو حسین نے کہا اماں فضا گھبراؤ نہیں، جب زینب آن و محمد کی قربانی دے، ام فروا قاسم کی قربانی دے، رباب اصغر کی قربانی دے، تو تو مجھے اپنا بیٹا بنا کر میدان میں بھیجنا۔ اماں میں جو تمہارا بیٹا ہوں، اماں میں جو تمہارا بیٹا ہوں۔ عزاداران حسین دو جملے سنو، میری گفتگو ختم ہو گئی۔ ہاں شب عاشور ختم ہوئی، شب عاشور ختم ہوئی، فجر کی نماز پڑھی گئی، حر مصلی پر تھا، یا حر کی 4 سال کی بیٹی بابا کے قریب آئی اور ایک جملہ کہا، بابا ان غریبوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بابا ان غریبوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جن کا آپ نے پانی بند کر کے رکھا ہے اور جن کے قتل ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ حر نے کہا اماں آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا بابا کل میں شام کو کھیلتی کھیلتی ان غریبوں کے خیمے میں گئی، بابا ایک بی بی تھی جس کا نام زینب تھا، بابا اس نے مجھے کپڑے پہنائے اور مجھے گلے کر لگا کر کہا آؤ میرے بھائی حر کی بیٹی، آؤ میرے بھائی حر کی بیٹی۔ بابا ایک جوان تھا جس کا نام اکبر تھا، بابا اس نے مجھے کانوں میں بندے پہنائے اور کہا آؤ میرے چاچا حر کی بیٹی۔ بابا بابا آپ کا اس نے قصور کون سا کیا ہے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا، حر کے آنکھوں سے آنسو بہے۔ بیٹی نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹا ساری رات ایک بی بی کی آواز میرے کان میں آتی رہی ہے، جو بی بی کہتی رہی ہے حر میں حسین کی ماں زہرا ہوں، حر میں حسین کی ماں زہرا ہوں، ارے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو میرے بیٹوں کو قتل کرتا ہے؟ عزاداران اسلام، عزاداران حسین، حر گھوڑے پر تیار ہوا، سوار ہوا، حر چلے آگے چل کر اپنے بازو کو رومال سے باندھا، یہاں حر چلے وہاں جناب عباس نے دیکھا اور کہا کس کی مجال ہے جو میری زندگی میں میرے مولا کی طرف آ رہا ہے؟ جب جناب حسین نے جناب عباس کا جلال دیکھا کہا بھیا میرا مہمان آ رہا ہے، بھیا میرا مہمان آ رہا ہے، جاؤ عباس میرے مہمان کا استقبال کرو۔ میرے دوستو جیسے ہی حر قریب آیا حسین زمین سے اٹھا۔ میرے دوستو جب حسین قریب پہنچے تو ایک جملہ کہا حر نے، مولا میں بڑا گنہگار ہوں، مولا میں بڑا گنہگار ہوں۔ حسین نے فرمایا بھیا میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ جب حسین نے بھیا کہا کر پکارا نا تو جناب عباس قریب آئے، غلام کا سلام، غلام کا سلام۔ جناب اکبر آئے، چچا حر اکبر کا سلام۔ جناب قاسم آئے، چچا حر قاسم کا سلام۔ میرے دوستوں جب شور ہوا جناب زینب نے آن و محمد کو بلایا، جاؤ دیکھو یہ شور کائے کا ہے، جاؤ دیکھو یہ شور کائے کا ہے۔
آنو محمد باہر نکلے، جیسے ہی جناب حر پر نظر پڑی دوڑتے ہوئے آئے. اماں جس نے ہمارا پانی بند کیا تھا نا وہ بابا کی طرف آ گیا ہے، وہ بابا کی طرف آ گیا ہے. کہا جاؤ جا کر کہو ماما اماں تمہیں سلام کہتی ہے. جاؤ جا کر کہو ماما اماں تمہیں سلام کہتی ہے. آنو محمد آئے، جناب حر کا سلام کیا. حسین نے ایک بات کہی، مولا میں نے بڑا ظلم کیا ہے، میں بڑا گنہگار ہوں، لیکن مولا آپ نے تو مجھے معاف کیا. جب تک علی کی بیٹی معاف نہیں کرے گی مجھے اطمینان نہیں ہوگا. میرے دوستوں درمیان میں پردہ لگا. باہر جناب حر ہے، اندر حسین اور زینب ہے. جیسے ہی حر آیا، ابھی حر نے بات ہی نہیں کی، یا اندر سے جناب زینب کی آواز آئی، بھیا حر زینب کا آخری سلام، میرا سلام لیجئے، سلام قبول کیجئے. جناب حر نے کہا آقا دادی اتنی غریب ہو گئی ہو کہ آج غلاموں پر سلام کرتی ہو. جناب زینب نے فرمایا بھیا حر شرمندہ نہ کریں، مدینہ ہوتا تو میں مہمان نوازی کرتی. ارے آج کچھ میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ جب شہید ہوگے تو آپ کے لاش پر بال کھول کر بھیا بھیا کہہ کر میں ماتم کروں گی. ہائے میرا بھائی حر مارا گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم.